بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سبق نمبر 26 شروع کریں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے قاعدہ قال و باع۔ اس سبق کے اندر ہم اجوف کے قواعد شروع کریں گے۔ قبل اس کے کہ ہم اجوف کے قواعد شروع کریں، اجوف کی تعریف جان لیتے ہیں تاکہ قواعد کا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو۔ اجوف اس صیغے کو کہتے ہیں جس کے عین کلمہ کے اندر حروف علت میں سے کوئی حرف پایا جاتا ہو، یعنی اس کے عین کلمہ میں الف، واو یا یا واقع ہو تو اس صیغہ کو اجوف کہا جاتا ہے۔ اجوف کا پہلا قاعدہ جو آج کے سبق میں ہم جانیں گے وہ قاعدہ قال و باع ہے۔ اس قاعدے کا خلاصہ یہ ہے کہ واو یا جب متحرکہ ہوں اور ان سے قبل فتحہ ہو تو اس کو چند شرائط کے ساتھ الف کے اندر تبدیل کیا جاتا ہے، یعنی اس واو اور یا کو الف کے اندر تبدیل کر دیں گے، لیکن اس کی چند شرائط ہوتی ہیں۔ عام طور پر کتب صرف کے اندر 20 کے قریب شرائط ذکر کی جاتی ہیں، لیکن یہاں پر اختصار کی غرض سے مصنف رحمہ اللہ نے 8 شرائط ذکر کی ہیں۔ آئیے عبارت پڑھتے ہیں اور ان شرائط کو بھی جانتے ہیں۔ اذا وقعت الواو والیاء المتحرکتان بعد فتحۃ تصیران الفا، کہتے ہیں واو اور یا جب متحرکہ ہوں اور فتحہ کے بعد واقع ہوں تو یہ دونوں الف کے اندر تبدیل ہو جاتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں، واو اور یا متحرکہ ہوں اور اس سے قبل فتحہ ہو۔ آگے مثالیں دیکھیے۔ قال اصل میں تھا قاوالا، کیونکہ اس کا مصدر القول، تو وہاں پر واو موجود ہے تو ماضی کی صیغہ میں بھی واو ہونی چاہیے، تو اصل صیغہ تھا قاوالا، نصرہ کے وزن پر۔ اب قاوالا کے اندر واو متحرکہ ہے، ما قبل فتحہ ہے، تو ہم نے کہا اس صورت کے اندر ہم اس کو الف کے اندر تبدیل کر دیں گے، تو اس لیے صیغہ قال بن گیا۔ اسی طریقے سے باع ہے، اصل میں بایع تھا، اس کا مصدر البیع ہے، وہاں پر یا ہے لیکن ماضی کی صیغے میں الف ہے، اس لیے کہ یا متحرکہ ما قبل فتحہ تھی، زبر تھی، تو ہم نے اس کو الف کے اندر تبدیل کیا۔ دعا اصل میں دعوا تھا، رما اصل میں رمایا تھا، اور اسی طریقے سے آگے والے جو صیغے ہیں ان کے اندر بھی واو اور یا متحرکہ ما قبل فتحہ کی وجہ سے الف کے اندر اس کو تبدیل کیا گیا۔ ولیکن بشروط، کہتے ہیں لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں، یعنی ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا کہ واو یا متحرکہ ما قبل فتحہ ہو تو آپ اس کو الف کے اندر تبدیل کر دیں گے، بلکہ اس کی کچھ شرائط ہیں۔ جب وہ شرائط نہ پائی جائیں تو اس صورت کے اندر ہم یہ کہیں گے کہ یہ واو اور یا الف کے اندر تبدیل ہو سکتی ہے۔ وہ کون سی شرائط ہیں؟ سب سے پہلی شرط ہے اللہ تکون فی فاء الکلمۃ، کہ وہ واو اور یا فا کلمہ کے اندر واقع نہ ہو، کما فی توعد و توفا و تیسرا، جیسا کہ توعد، توفا اور تیسرا کے اندر ہے۔ اب ان تینوں صیغوں کو دیکھیے، یہاں واو اور یا متحرکہ ہے، ما قبل فتحہ بھی ہے، لیکن قاعدہ جاری نہیں ہوگا اس لیے کہ یہ واو اور یا فا کلمہ میں واقع ہے۔ تو پہلی شرط کہ وہ فا کلمہ میں نہ ہو، نہ واو اور یا فا کلمہ کے اندر نہ ہو۔ دوسری شرط اللہ تکون عین لفیف مثل طوى وحی، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ لفیف کے عین کلمہ کے اندر واقع نہ ہو۔ لفیف پہلے بھی آپ جان چکے ہیں کہ ایسا صیغہ جس کے اندر 2 حروف علت آ جائیں۔ اب یہاں آپ دیکھیے، طوا واو موجود ہے، مفتوحہ ہے، ما قبل فتحہ ہے، اسی طریقے سے حیہ کے اندر یا متحرکہ ما قبل فتحہ موجود ہے، لیکن قاعدہ جاری نہیں ہوا۔ کیوں قاعدہ جاری نہیں ہوا؟ اس لیے کہ یہ واو اور یا لفیف کے عین کلمہ کے اندر واقع ہیں۔ تو دوسری شرط کہ لفیف کے عین کلمہ کے اندر واو اور یا نہ ہو۔ تیسری شرط اللہ تکون قبل الف التثنیہ مثل دعوا و رمایا، کہہ رہے ہیں تیسری شرط یہ ہے کہ وہ دونوں الف تثنیہ سے پہلے نہ ہو۔ اب آپ دیکھیں دعوا رمایا، یہاں پر واو متحرکہ ما قبل فتحہ ہے، اور اسی طریقے سے رمایا کے اندر یا متحرکہ ما قبل فتحہ ہے، لیکن ہم نے قاعدہ کیوں نہیں جاری کیا؟ قاعدہ اس لیے نہیں جاری کیا کہ اس کے بعد یعنی واو اور یا متحرکہ کے بعد الف تثنیہ موجود ہے،
تو الف تثنیہ جب موجود ہوگا تو ہم اس قاعدہ کو جاری نہیں کریں گے۔ اور اسی طریقے سے جمع مؤنث سالم کا بھی حکم ہے کہ اس کے اندر بھی ہم اس قاعدہ کو جاری نہیں کرتے، اس کے اندر بھی واو اور یا کے بعد الف کے واقع ہونے کی وجہ سے ہم قاعدہ کو جاری نہیں کرتے، جس کی مثال عصوات ہے، واو متحرکہ ما قبل فتحہ ہے لیکن قاعدہ جاری نہیں ہوا اس لیے کہ جمع مؤنث سالم کا الف اس کے بعد واقع ہے۔ یہ تھی ہماری تیسری شرط۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ چوتھی شرط یہ ہے اللہ تکون قبل مدت زائدت مثل طویل غیور غیابت۔ کہہ رہے ہیں چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ واو اور یا متحرکہ ما قبل فتحہ مدہ زائدہ سے پہلے نہ ہو۔ مدہ زائدہ سے کیا مطلب ہے؟ الف واو اور یا مدہ اس کے بعد نہ ہو۔ اب آپ ان مثالوں میں غور کیجئے۔ طویل یہاں پر واو متحرکہ ما قبل فتحہ ہے، غیور یا متحرکہ ما قبل فتحہ ہے، غیابت یا متحرکہ ما قبل فتحہ ہے، لیکن ان تینوں صورتوں کے اندر قاعدہ جاری نہیں ہوا اس لیے کہ یہاں پر واو یا متحرکہ کے بعد حرف مدہ زائدہ آیا ہوا ہے۔ پہلے کے اندر دیکھیے طویل واو کے بعد یا مدہ ہے، غیور یا کے بعد واو مدہ ہے، غیابت یا کے بعد الف مدہ ہے۔ جب واو یا متحرکہ کے بعد الف واو یا مدہ زائدہ ہو تو اس وقت بھی قاعدہ کو جاری نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد چوتھی شق سے متعلق ایک اعتراض ہے، صاحب کتاب اس اعتراض کا جواب دیتے ہیں۔ اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ فعل ماضی کے جمع مذکر غائب اور فعل مضارع کے جمع مذکر غائب و حاضر اور واحد مؤنث حاضر کے صیغوں میں جب لام کلمہ واو یا ہو تو اس واو اور یا میں یہ قاعدہ جاری نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس واو اور یا کے بعد مدہ زائدہ ہوتا ہے، جبکہ اس قاعدہ قال و باع کے جاری ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ واو اور یا مدہ زائدہ سے پہلے نہ ہو، لیکن اس شرط کے نہ ہونے کے باوجود ان مذکورہ صیغہ جات میں لام کلمہ کا واو اور یا اس قاعدہ کے مطابق الف سے بدل جاتے ہیں، پھر التقاء ساکنین کی وجہ سے گر جاتے ہیں۔ مثلا جمع مذکر غائب فعل ماضی کی مثال دیکھیے، دعو اصل میں تھا دعوو، اس میں واو متحرک ما قبل مفتوح کے بعد واو مدہ زائدہ موجود ہے، اس کے باوجود لام کلمہ کا واو الف سے تبدیل ہوا، پھر التقاء ساکنین ہوا، الف اور واو کے درمیان الف کو حذف کیا تو صیغہ دعو بن گیا۔ دعوو سے قاعدہ جاری ہونے کے بعد التقاء ساکنین یعنی الف اور واو کے ساکن دو اکٹھے ہونے کی وجہ سے الف کو ساقط کیا تو صیغہ دعو بنا۔ اسی طریقے سے جمع مذکر غائب و حاضر فعل مضارع کی مثال دیکھیے، یخشون تخشون اصل میں تھے یخشیون تخشیون۔ اب آپ دیکھیں یا متحرکہ ما قبل فتحہ موجود ہے اور اس کے بعد واو ساکن موجود ہے۔ اب یہاں پر بھی دونوں صیغوں میں ہم نے دونوں یا کو الف کے اندر تبدیل کیا، اس لیے کہ ما قبل فتحہ موجود ہے اور یا بھی متحرک ہے، تو جب الف میں تبدیل کیا تو الف اور واو دو ساکن اکٹھے ہوئے، الف کو ہم نے ساقط کیا تو صیغہ یخشون تخشون بن گیا۔ اسی طریقے سے واحد مؤنث حاضر کی مثال ہے تخشین، جو اصل میں تخشیین تھا، یا متحرک ما قبل فتحہ تھی اور ما بعد یا مدہ زائد تھی، تو اس میں بھی ہم نے الف کے اندر تبدیل کر کے پھر الف کو ساقط کیا التقاء ساکنین کی وجہ سے تو صیغہ تخشینا بنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر واو مدہ یا مدہ کی موجودگی کے اندر ہم نے اس قاعدہ کو کیوں جاری کیا؟ چونکہ شرط نمبر 4 یہ تھی کہ واو مدہ یا مدہ زائدہ نہیں ہونا چاہیے، یہاں پر تو موجود ہے، تو اس کا صاحب کتاب یہاں پر جواب دیتے ہیں۔ آئیے جواب پڑھتے ہیں۔ ملحوظۃ نوٹ، اما الواو فی فعلوا ولم یفعلوا ویفعلون وتفعلون والیاء فی تفعلین۔ کہہ رہے ہیں فعلوا لم یفعلوا یفعلون اور تفعلون کے اندر جو واو پایا جاتا ہے اور تفعلین کے اندر جو یا پائی جاتی ہے، فہما کلمتان مستقلتان تدلان علی الفاعل ولیستا بمدۃ زائدۃ۔ کہہ رہے ہیں یہ دونوں کلمات واو اور یا یہ مستقل کلمات ہیں، یہ کوئی واو مدہ یا مدہ زائدہ نہیں ہے۔ تدلان علی الفاعل،
یہ تو فاعل پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ صیغہ جمع کا ہے، اس کے اندر فاعل جمع ہے، مؤنث ہے، یہ تو اس چیز پر دلالت کرتے ہیں۔ وَلَيْسَتَا بِمَدَّةٍ زَائِدَةٍ، یہ مدہ زائدہ نہیں ہے۔ فَلِهَذَا تُبُدِّلَتَا بِالْأَلِفِ وَسُقِطَتَا، اس لیے ان دونوں کو الف کے اندر تبدیل کیا گیا، پھر اس کے بعد یہ دونوں ساقط ہوئے لِاجْتِمَاعِ السَّاكِنَيْنِ، دو ساکنین کے اکٹھا ہونے کی وجہ سے، جس کی تفصیلات میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ مثل دعو اصل میں تھا دعاو، اور اسی طریقے سے لم یخشو اصل میں تھا لم یخشیو، اور یخشونا اصل میں تھا یخشیونا، تخشونا اصل میں تھا تخشیونا، اور تخشینا یہ بھی اصل میں تھا تخشینا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہاں جو قاعدہ جاری ہوا ہے وہ اس لیے جاری ہوا کہ یہ واو اور یا مدہ زائدہ نہیں ہیں، بلکہ مستقل کلمات ہیں جو فاعل پر دلالت کرتے ہیں، کہ فاعل کی جمعیت کو یعنی جمع ہونے کو اور مؤنث ہونے کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو آج قال اور باع قاعدہ کے جاری ہونے کی 4 شرائط پڑھ لی ہیں۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم بقیہ 4 شرائط پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کا سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔